السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو اپنی کمپلیٹ مارننگ روٹین دکھانے والی ہوں، صبح اٹھنے سے لے کر ہیلدی ناشتے تک۔ اگر آپ بھی پروڈکٹیو اور فریش دن کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ صبح الارم بجتے ہی میں سب سے پہلے بیڈ سے اٹھتی ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک نیا دن اللہ تعالیٰ نے دیا، صحیح ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی چاہیے ہر حال میں۔ ہم نہیں کرتے، ہم اٹھ جاتے ہیں، بس ایسے ہی اٹھتے ہیں، بس واش روم یوز کیا، گھر کے کاموں میں لگ گئے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ کا دل ہی دل میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سوتے تو ہیں لیکن پھر ان کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بھی ایسے، آپ کی نظر میں بھی کوئی نہ کوئی آس پڑوس میں واقعہ ہوا ہوگا۔ تو اپنے دن کی شروعات ایسے کیا کریں، جب آپ اٹھا کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دن دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورج دیکھنا نصیب کیا، آپ کی آنکھیں جب کھلی ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور نیا دن دیا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد ایک گلاس پانی پی لیتی ہوں تاکہ کیا کہتے ہیں، باڈی ہائیڈریٹ ہو اور میٹابولزم ایکٹیو ہو جائے، صحیح ہے نا؟ اس کے بعد یہ دیکھیں، صبح کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ اگر ہم اس وقت کو پکڑ لیں، اس وقت کے ٹائم پہ اگر ہم اٹھ جائیں، سوتے نہیں رہنا، تو ہمارے بہت سارے کام نا سارا دن بنا تھکے مینج ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی جب سے، میں پہلے میری روٹین نہیں تھی صبح اٹھنے کی، آپ ریئل میں یقین کریں، میرے ہسبینڈ کی روٹین ایسی تھی، وہ رات کی ڈیوٹی کرتے تھے، جس کی وجہ سے میں پھر ظاہر سی بات ہے اپنی روٹین اسی طرح میری چل رہی تھی۔ رات میں سارا دن میں جاگتی رہتی تھی کیونکہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی، پھر وہ رات کے 2-3 بجے آتے تھے، پھر ان کو کھانا دینا اور چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو سوتے سوتے وہی صبح ہو جاتی تھی۔ تو بہت پہلے میری روٹین ایسی تھی، لیکن جب سے میں نے تھوڑا سا اپنے اوپر کام کیا، میں نے کہا ان کی یہ رات میں چلے جاتے ہیں، میں تو آرام سے اپنا سو سکتی ہوں، میں اپنا رات میں سوں گی، جب یہ آئیں گے میں اٹھ جاؤں گی، چاہے 2 بجے اٹھوں، 3 بجے اٹھوں، 4 بجے اٹھوں۔ بھائی رات کی نیند جو ہے نا، وہ آپ رات کو جو اگر نیند 2-3 گھنٹے کی 9 سے 2 کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اگر اس میں آپ اپنی نیند لے لیں تو آپ سارا دن فریش رہیں گے۔ آپ دوپہر میں پھر تھوڑی دیر نیپ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں، میں صبح اٹھ گئی تھی اور رات میں میں نے نا برتنوں کا ریک دھو کے رکھ لیا تھا، کیونکہ اگلے دن کی میں نے پلاننگ کری ہوئی تھی کہ کل میں نے صبح اٹھ کے نا، یہ میرا جو کچن کا کارنر ہے نا، یہ کافی دن سے میں نے نہیں دیکھا تھا، مطلب بس برتن رکھے جا رہی تھی یہاں پہ، تو بس کبھی کبھی چیزیں ہٹا کے بھی صفائی کرنی چاہیے۔ تو میں نے یہ دھو کے رکھ دیا تھا رات کو ہی۔ پھر میں نے صبح اٹھتے کے ساتھ سب سے پہلے اٹھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پودوں کو پانی دیا، نماز پڑھی۔ یہ ساری چیزیں میں نے ریکارڈ نہیں کری، پھر بس یہ تھوڑا سا کام ہی کیا تھا میں نے۔ پھر ظاہر سی بات ہے، انسان اٹھتا اپنے لیے، انسان کو ناشتہ بنانا چاہیے، اور آپ بھی اپنے لیے اٹھ کے کوئی ناشتہ ہیلدی سا کچھ بنا لیا کریں۔ میں نے ملک شیک بنایا اپنے لیے، کبھی ایگ بوائل کر لیتی ہوں، کبھی اپنے لیے ایگ فرائی بنا لیتی ہوں، کچھ نہ کچھ ایسے میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے۔ میں نہیں ویٹ کرتی کہ بچے اٹھیں گے تو پھر میں ناشتہ کروں گی، میں بنا لیتی ہوں اور پھر ان کو بھی دے دیتی ہوں۔ اٹھ جاتے ہیں اتنی دیر میں نا، بچے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے مزیدار سے اپنے لیے ایک ملک شیک بنایا۔ ابھی میں نے برتن اس میں لگائے نہیں تھے، بس میں نے کہا فٹافٹ پہلے ناشتہ کرو پھر کام کریں گے، تو بس میں اٹھ گئی تھی۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانی ہے، آپ کچھ اپنی لائف میں کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اکھاڑنا چاہتے ہیں، صحیح ہے، آپ وہی اپنی جو لائف کب سے آپ کی چل رہی ہے، آپ وہ گزار کے تھک گئے ہیں، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں، یہ جو سب میں کر رہی ہوں نا، اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں۔ ملک شیک کی ریسیپی تو سب کو پتہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ نے، میں نے اس میں کیلے ڈالے ہیں، چینی ڈالی ہے، دودھ ڈالا ہے، اور ابھی لاسٹ میں برف ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی، جھٹپٹ اسٹائل میں ریڈی ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہاں پہ ہم کریں گے کہ آپ نے صبح اٹھ کے کیسے اپنی لائف کو بہتر بنانا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلے تو بھائی آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا۔ اب جو میری اس ویڈیو کو دیکھ کر کہیں گے آپ خود تو پہلے اٹھ جائیں، تو آپ آ کے میرے گھر میں صبح آ کے آپ دیکھ کے چلے جایا کریں، میں اٹھ جاتی ہوں الحمدللہ۔ ظاہر سی بات ہے، کچھ اکھاڑنا ہے مجھے تو میں نے تو اٹھنا ہے۔ پھر میں ابھی بھی یہ جو ریکارڈنگ کر رہی ہوں، یہ صبح کا ہی ٹائم ہے ریئلی۔ میں پیچھے میرے پرندوں کی آواز ہے اس وقت، اور گاڑیوں کا، اور ایسا کوئی شور نہیں ہے، ورنہ ابھی بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہیں، تو پھر بچوں کے جب اسکول کھل جائیں گے تو پیچھے ہارنس کی بھی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو بس میں نے یہ ملک شیک پی لیا تھا، اس کے بعد میں نے جو بھی برتن رات کو واش کر کے رکھے تھے وہ میں نے ریگ میں لگا لیے تھے۔ جی، تو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ نے صبح اٹھ کے سب سے پہلے، آپ نے ایک دن پہلے اگر آپ اپنی رات میں پلاننگ کر کے سوئیں گے نا، صبح اٹھ کے میں نے یہ کام کرنے، جو اللہ تعالیٰ نے برکت صبح کے ٹائم میں رکھی ہے نا، وہ آپ سارا دن نہیں ڈھونڈ سکتی ہیں۔ آپ جتنا بھی کچھ کر لیں، سارا دن اگر آپ اٹھیں گی 12 بجے، 2 بجے، 3 بجے، تو آپ
جب آدھا دن تو آپ نے سو کے گزار دیا، آدھا دن آپ نے ویسٹ کر دیا. جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہوئے نا، وہ پتہ ہے وہ زیادہ تر صبح اٹھنے والے ہیں. یہ چیز آپ نوٹ کیجیے گا کبھی. جتنے بھی لوگ دنیا میں کامیاب ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں. کچھ لوگ دکان جا رہے ہیں، کوئی کچھ بھی کر رہے ہیں نا، جو صبح بندہ اٹھ رہا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکتیں سمیٹ رہا ہے. یہ دیکھیں سارے برتن جو رات کو دھوئے تھے وہ میں نے ریگ میں لگا لیے تھے، پھر برتن پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، ہم یوز کرتے ہیں برتن، پھر آ جاتے ہیں. پھر یہ دوسرا کارنر بھی میں نے کہا چلو یہ کارنر صاف ہو گیا، میں اپنا الٹے ہاتھ والا کارنر بھی صاف کر لیتی ہوں. پھر میں نے یہاں کی صفائی شروع کر دی، کیونکہ اس وقت میرے بچے سو رہے تھے. میں بہت ایزی تھی اس وقت، ٹینشن نہیں تھی مجھے کہ بھائی یہ اٹھ جائیں گے. ابھی ان کے سونے کا ٹائم تھا، مجھے پتا تھا میرے پاس 1 گھنٹہ ہے ابھی. پھر بھی نہیں پتا ہوتا، بچے اٹھ جاتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس نہیں ہے نا، آپ کے پاس بھی کبھی نہیں تھے، میرے پاس بھی نہیں تھی میری بیٹی، میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگی ہے. اگر آپ کہیں گے میں اپنی ویڈیو اس ٹاپک پر بھی بناؤں گی کہ کیسے میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹی مانگی ہے. میں نے بیٹی ہی مانگی ہے. میرے پاس بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہوا تھا، مجھے بیٹی کا شوق تھا. میں نے اللہ تعالیٰ سے کیسے بیٹی مانگی ہے نا، میں جانتی ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے. میری بیٹی مجھے ایسے ملی ہے نا کہ اب میں اس کو ایسے رکھتی ہوں کہ بس وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. 1 سیکنڈ کے لیے وہ مجھے اپنی آنکھوں سے ہٹا ہوا دیکھتی ہے نا، وہ اس کا پھیپڑا پھٹ جاتا ہے. وہ روتی ہے، اتنا روتی ہے نا کہ بس اس کو جب تک میں اپنی گود میں نہ لے لوں نا وہ چپ نہیں ہوتی. اس کو واکر میں ڈال دو، اس کو آپ گاڑی بھی ہے میرے پاس، اس کے لیے جھولا بھی ہے، ایک چیز میں نے اس کے لیے لی ہوئی ہے. لیکن پتہ ہے کہاں آ کے اس کو سکون ملتا ہے؟ میری گود میں آ کے سکون ملتا ہے. اور جب میں کام کر رہی ہوتی ہوں کبھی کبھی میں بھی پریشان ہو جاتی ہوں، اتنا رو رہی ہے، میں بہت تھک جاتی ہوں، آپ یقین کریں. لیکن پھر میں وہ ٹائم یاد کرتی ہوں جب وہ میرے پاس نہیں تھی. وہ وقت مجھے یاد آتا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے دی ہوئی ہے بیٹی جو میرے بغیر رہ نہیں سکتی، جس کو میری ضرورت ہے، جو میرے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو میں کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی رہوں؟ میں کیسے سوتی رہوں؟ میں اگر سوتی رہوں گی تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ خود بخود آپ کو آ کے کوئی کہتے ہیں نا پکا پکایا حلوہ نہیں ملتا کبھی بھی. آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو آپ کو اٹھنا پڑے گا بھائی سب سے پہلے تو، اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کوئی اپنی زندگی میں کرنا ہے. ورنہ گھر کے کاموں میں لگ کے آپ کچھ ایکسٹرا وقت اپنے لیے نہیں نکال سکتے اگر آپ لیٹ سو کے اٹھیں گے. تو بس اتنی سی بات ہے، آپ سب سے پہلے صبح اٹھنا شروع کر دیں اور اپنے ٹائم ٹیبل، اپنی ایک ڈائری بنائیں، اس میں آپ اپنے ٹائم ٹیبل نوٹ کریں. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، میں برتن دھو کے ابھی فارغ نہیں ہوئی تھی. میں نے کہا پہلے چولہا بولہ صاف کر لیتے. اتنے میں میری بیٹی بھی اٹھ کر آ گئی تھی، اس کو میں نے واکر میں ڈالا. وہ پھر بھی رو رہی تھی، بٹ میں اس کے ساتھ بھی باتوں میں لگی ہوئی تھی. آمنہ نام ہے اس کا. یہ چینل کا نام بھی میں نے امو پری اپنی بیٹی کے ساتھ بنایا کہ میری زندگی میری بیٹی کے ساتھ میری ایک یاد بن جائے گی. جب بھی میں ویڈیو یا وہ ویڈیو دیکھے گی بڑی ہو کر تو اس کو پتا ہوگا کہ مما نے کیسے اسٹرگل کری ہیں. صحیح ہے نا، میرے لیے مما کیسے کام بھی کر رہی ہوتی تھی، مجھے بھی دیکھ رہی ہوتی تھی. تو بس میں نے یہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے نام پر، اور دل میں یہی نہیں آتا ہے مجھے کوئی ایسے کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے. میرے ہسبینڈ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں میرے ساتھ. کبھی بھی میں ان سے پیسے مانگوں مجھے فوراً دے دیتے ہیں. ایسا کوئی مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ میں نے چینل بنایا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. نہیں، میں کچھ اکھاڑنا چاہتی ہوں بھائی، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں یوٹیوب پر کب سے آنا چاہ رہی تھی، میں کب سے سوچ رہی تھی مجھے یوٹیوب کرنا ہے، میں یوٹیوب پر کام کرنا چاہتی تھی. تو بس ایک ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں بات آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں کوئی چیز ڈالتے ہیں نا تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. صحیح ہے، جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں میرے لیے برکتیں رکھی ہوں جس کو مجھے سمیٹنے کے لیے صبح اٹھنا پڑے. صحیح ہے نا، تو میں جب تک اٹھوں گی نہیں تو میں سمیٹ ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہے اپنے بندے کے دل میں. اللہ پاک وہ بات ڈال دیتے ہیں جو جس بات سے اس کی بہتری ہونی ہوتی ہے. تو آپ نے بس صبح اٹھنا ہے، صحیح ہے، اپنے کاموں کو مینج کرنا ہے، ایزی رہنا ہے، اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرنی ہے. جو بھی یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں نا گھر کے، ان کی ٹینشن نہیں لینی ہے. آپ نے ایزی ہو کے نا، جب آپ کے ارد گرد کی چیزیں صاف ستھری ہوں گی، آپ اپنے آپ کو خود فریش فیل کریں گے، آپ خود انرجیٹک فیل کریں گے، تب آپ کی لائف میں خود بخود کوئی نہ کوئی گول آ جائے گا. چلے آپ کی لائف میں کوئی یوٹیوب والا گول نہیں ہے، کوئی اور تو گول ہوگا. میں نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتی، صبح اٹھتی ہیں بچوں میں، گھر والوں کی خدمت میں، ان کے کاموں میں لگ کر سارا دن نکال دیتی ہیں. پتہ ہے پھر ان کو آخر میں سننے کو کیا ملتا ہے کہ آپ نے سارا دن کیا ہی کیا ہے. پھر وہ بیچاری رات میں اکیلے میں بیٹھ کے کمبل میں گھس کے سردیوں میں رو رہی ہوتی ہیں، کمرے میں بند ہو کے آنکھوں سے آنسو بھاری ہوتی ہیں. بھئی آپ جا نماز بچھاؤ، نماز پڑھو، آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رو، آپ اللہ تعالیٰ کو بتاؤ اللہ تعالیٰ میں اتنا کر رہی ہوں اور میں یہ سن رہی ہوں کہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا کر رہی ہیں آپ
آپ نے کیا کیا ہے، سب لوگ کرتے ہیں. آپ نے کون سا کچھ نیا کام کیا ہے؟ آپ نے بچے پیدا کر کے کون سا کوئی انوکھا کام کیا ہے؟ ہماری ماں نے تو اتنے بچے پیدا کیے تھے. یہ تو بہت بہت ڈائلاگ سننے میں آتا ہے کہ ہماری ماں نے تو یہ کیا نہیں، ہماری ماں نے تو ہمیں پالا نہیں ہے. آپ کی ماں نے بھی آپ کو پالا ہے، لیکن وہ ٹائم اور تھا، اب ٹائم اور ہے. اب آپ کے پاس بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں جو آپ اپنے لیے وقت نکال کے آپ اچیو کر سکتی ہیں، لیکن آپ اس پر کام نہیں کرنا چاہتی کیونکہ آپ کو عادت ہو گئی ہے اپنے کمفرٹ زون میں رہنے کی. آپ کو عادت ہو گئی ہے بھائی آرام سے بیٹھو، کیا کرنا ہے، میاں جتنا کما کے لا رہا ہے اس پر آپ نے صبر شکر کر کے آپ نے اس پر کائنات کرنی ہے تو آپ کریں کائنات. اس سے کچھ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. آپ کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں بنے گی. آپ اپنی پہچان بنانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے. میں نے یہ چینل اپنے بچوں کے لیے بنایا ہے. میں چاہتی ہوں کہ کبھی بھی میرے بچے کسی چیز کی طرف انگلی سے اشارہ کریں، مما یہ ہمیں چاہیے، تو میں فٹافٹ ان کو وہ چیز لے کے دے دوں. مجھے اپنے ہسبینڈ سے، اپنے مما سے، اپنے بابا سے پیسے نہیں مانگنے پڑے. الحمدللہ میرے پاس بھی یہ رشتے ہیں، میرے میاں جی ہیں، میری مما ہیں، میرے بابا ہیں. میں ان سے پیسے لوں گی تو وہ دے دیں گے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق کہیں نہ کہیں سے کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کا رزق بھیجا ہوا ہوتا ہے دنیا میں. جب آپ صبح سو کے اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ آپ کا رزق تو اتار دیتے ہیں، لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنے آپ کو بھی خود اپنا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے پہلے سب سے پہلے اٹھیں، مدد تو مانگیں. اللہ تعالیٰ سے تو کہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کر، میں یہ کام کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد کر. دیکھیں میں برتن دھوتے ہوئے آپ کو اور کیا بولوں کہ آپ ایسے برتن دھوئیں، آپ ایسے مانجیں، آپ ایسے پتیلی صاف کریں. بھئی یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو موٹیویشن یہاں پہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ مارننگ میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ اپنے دن کا اسٹارٹ جب آپ اچھا لیں گے نا، اٹھیں، نماز پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہی سب سے بڑا ٹاسک ہے. اگر آپ نے یہ کر لیا نا تو آپ کی لائف آہستہ آہستہ پٹری پہ آنی شروع ہو جائے گی. کوئی ساری جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی بھی آپ کو نظر آنے لگیں گی. آپ اپنے اندر سکون محسوس کرنے لگیں گے. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. پھر یہ میں نے گوشت نکالا تھا نا، میں نے کہا تھا چلو آج میں چقندر گوشت بناؤں گی، بٹ اس دن اتفاق سے کیا ہوا، مطلب کل کی یہ بات کر رہی ہوں، کل مجھے یہ چقندر گوشت بنانا تھا، لیکن یہ پتہ نہیں کہاں سے بقرعید کا گوشت آیا ہوا تھا، اتنا بڑا بوٹا تھا گائے کا. میں نے سوچا تو تھا میں اس کو کاٹ لوں گی، لیکن اس کے بیچ میں نا ایک باریک سی ہڈی اور اس کے اوپر اتنے چھیچڑے لگے ہوئے تھے کہ میں نے اتنی کوشش کری ہے نا. یہ جو آپ کلپ دیکھ رہے ہیں نا یہ گوشت کا، یہ 9 منٹ 9.5 منٹ کا کلپ ہے. میں نے 9 منٹ، جب میں نے بعد میں آ کے ٹائم دیکھا ویڈیو ریکارڈ کرنے سے یہ آئیڈیا بھی ہوا کہ میرے 10 منٹ اس کو کاٹنے میں لگ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا ہمارا ٹائم کہاں لگ رہا ہے. آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ان چیزوں کا آئیڈیا ہونے لگتا ہے. جب ہم کام کرتے ہیں نا ہمیں سب آنے لگ جاتا ہے. صحیح ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ہمت کرنی ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں میں اس کو کاٹنے کی اتنی کوشش کری ہے، اتنی میں نے اس کی کٹنگ کرنے کی کوشش کری ہے، لیکن یہ کٹا نہیں بھائی صاحب. یہ بقرعید کا گوشت تھا، بس یہ بتا رہا تھا میں بقرعید کا گوشت ہوں. پھر میں نے اٹھایا اس کو شاپر میں ڈال کے واپس رکھا. چقندر اٹھا کے میں نے کٹے ہوئے فریج میں رکھے. میں نے کہا کل بناؤں گی، ابھی ٹائم گیس جانے کا ٹائم تھا، مجھے بچوں کو بھوک لگ رہی تھی، ٹائم ہونے والا تھا لنچ کا، تو میں نے فٹافٹ پھر انڈا گٹالا بنا لیا تھا. میں نے رات میں ریسیپی بنانی تھی، پھر مجھے اپنی کہیں جانا بھی تھا، تو اس وجہ سے میں نے اٹھا کے میں نے کہا کل میں دوسرا وہ گوشت بھی ڈی فروسٹ کرنا پڑتا ہے، پہلے سے نکالنا پڑتا ہے 1 گھنٹہ پہلے، وہ فریزر کا گوشت ہوتا ہے. پھر دوسری تھیلی نکالتی، پھر وہ میلٹ ہوتی، اتنے میں پھر سارے کام الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. بھائی اس طرح کچھ ہو جاتا ہے نا تو آپ اپنی لائف کو پلاننگ کر کے دیکھیں. پلاننگ کرا ہوا تھا میں نے 1 دن پہلے، لیکن پھر بھی کوئی ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا نا، آپ نے اپنے لیے کچھ سوچا اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو بس یہ بات ہے. اور آپ دیکھیں انسان کے اپنے ہاتھ میں اپنی زندگی نہیں ہے، بس وہ کوشش کر سکتا ہے. آپ کوشش تو کریں نا، باقی اس میں اللہ تعالیٰ کا کام ہے. برکتیں ڈالنا، رحمتیں ڈالنا اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگی ہے نا، آپ یقین کریں مجھے ملی ہے. اور جو چیز نہیں ملی وہ بعد میں جا کے ایسا فیل ہوا ہے، مل کے چھن گئی، فیل ہوا ہے کہ یہ تو میرے حق میں بہتر تھا. اگر یہ چھنتی نہیں تو یہ ملتا نہیں. مطلب جو چیز چھنی ہے اس کے چھننے کے بعد جو مجھے ملا ہے، میں نے اس میں اتنی رحمتیں، اتنی اپنے لیے میں نے مطلب سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے پلیٹ میں ڈال کے جیسے حلوہ ملتا ہے نا، ویسے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اتنی رحمتیں دینی ہیں. چاہے اولاد ہو، گھر ہو، یہ چیزیں ہوں، ہسبینڈ ہو، آپ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے پاس بھی. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں آپ کو دی ہوئی ہیں جن پہ آپ اگر شکر ادا کرنا چاہیں نا تو آپ کر سکتی ہیں. لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم عورتیں ناشکری کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ ایسے کرنا تو نہیں چاہیے، بٹ
کر رہی ہوتی ہیں تو بس آپ نے اپنی زندگی سے یہ جو ناشکری والا جو ہے نا یہ ہٹا دینا ہے. آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے اور اپنے اوپر کام کرنا ہے. آہستہ آہستہ جب آپ یہ اس طرح صبح اٹھ کے اپنے کاموں کو مینج کرنے کے لیے اٹھ جایا کریں گی نا، آپ کے کام میں آٹومیٹک برکت آنی شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے، آپ کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنے کے لیے اتنا کرنا ہے کہ آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے، تاکہ آگے کی جو بھی میری ریسیپی یا کوئی بھی میری ویڈیو آئے نا تو آپ اس کو مس نہ کریں. صحیح ہے؟ میں انشاءاللہ اس دفعہ سیریس ہوں اور اس دفعہ میں نے کام کرنا ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے. اور جی، اپنی بہن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.